مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے ہم نے اس ماں کی گود میں پرورش پائی ہے جس کے حلق سے ایک مشتبہ لقمہ پوری زندگی میں نہیں نکلا گیا ہے۔ جب ماں ایسی تھی اولاد ایسی تھی، ان کی دادی وہ تو مولانا الیاس کے بدن کو سونگتی تھی اور کہتی تھی بیٹے تیرے بدن سے صحابہ کی خوشبو آ رہی ہے۔ جب ماں ایسی تھی اولاد ایسی تھی۔ امام بخاری کو امام بخاری بنانے والی کہ ان کی ماں ہے ماں کہ چہرے پہ داڑھی کا ایک بال نہیں نکلا کہ میں حدیث کا استاد بن چکا تھا۔ کس نے اس بلندی پر پہنچا امام بخاری کو کہ ان کی ماں نے۔ مولانا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو مقام غوث پر کس نے پہنچایا کہ ان کی ماں نے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کو محبوب سبحانی کس نے بنایا کہ ان کی ماں نے۔ مولانا مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو اس بلندی پر کس نے پہنچایا کہ ان کی ماں نے۔ کی بربادی خدا کی قسم آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور اولاد کی بام کیا ماحول کا رونا روئے، سب ماحول ہی خراب ہو گیا ہے، سب ماحول ہی گندا ہو گیا ہے، سب ماحول ہی بیہودہ ہو گیا ہے، ماحول کو ہم بلیم کر رہے ہیں، حالانکہ ماحول کا قصور نہیں ہے، یہ گھر کا قصور ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، حدیث ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر بچہ فطرت سلیم پر پیدا ہوتا ہے، اللہ کسی بچے کو بے ایمان نہیں پیدا کرتا۔ پھر اسے بے ایمان کون بناتا ہے کہ اس کے گھر کا ماحول۔ ماں یہودی ہے اولاد یہودی بن رہی، ماں عیسائی ہے اولاد عیسائی بن رہی ہے، ماں مشرک اور بے ایمان ہے اولاد مشرک اور بے ایمان بن رہی ہے۔ میں پوچھتا ہوں ایک مسلمان ماں باپ بھی اپنی اولاد کو مسلمان بنا رہے ہیں، اسے دین دے رہے ہیں، اسے نبی کی زندگی دے رہے ہیں، اسے قرآنی تعلیمات دے رہے ہیں؟ اسی لیے علماء نے لکھا ہے جیسی ماں ہوگی ویسی اولاد ہوگی۔ خدیجہ جیسی ماں ہے فاطمہ جیسی اولاد ہے، فاطمہ جیسی ماں ہے حضرت حسن اور حسین جیسی اولاد ہے۔ یہ ماں کی پرورش، یہ ماں کی تربیت۔ مولانا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو مقام غوث پر کس نے پہنچایا کہ ان کی ماں نے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کو محبوب سبحانی کس نے بنایا کہ ان کی ماں نے۔ مولانا مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو اس بلندی پر کس نے پہنچایا کہ ان کی ماں نے۔ اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے ہم نے اس ماں کی گود میں پرورش پائی ہے جس کے حلق سے ایک مشتبہ لقمہ پوری زندگی میں نہیں نکلا گیا ہے۔ جب ماں ایسی تھی اولاد ایسی تھی، ان کی دادی وہ تو مولانا الیاس کے بدن کو سونگتی تھی اور کہتی تھی بیٹے تیرے بدن سے صحابہ کی خوشبو آ رہی ہے۔ جب ماں ایسی تھی اولاد ایسی تھی۔ آج کی ماں فیشن کی دیوانی، آج کی ماں کپڑوں کی دیوانی، جو ماں خود کھڑے رہ کر پانی پیے اس کی اولاد بیٹھ کر پانی پی سکتی ہے؟ جس ماں کے سر پہ خود دوپٹہ نہیں اس کی اولاد سر ڈھانک سکتی ہے؟ جو ماں گھنٹوں اپنے ایمان کو برباد کر رہی ہے اپنے بچوں کو گود میں لے کر بٹھا کر، کیا اس کی اولادوں میں شرم آ سکتی ہے؟ گھر کو آگ لگی ہے، گھر کے چراغ سے دست ہو، ہمارے ذمے ہے، سب یاد ہے گھر بھول گئے، سب کی جن کی فکر میں مر رہے، ہاں فلاں جگہ فلاں جگہ فلاں جگہ، کرو سب کا غم، گھر کا بھی تو غم لو، ورنہ حال کیا ہوگا؟ باپ کی تہجد نہیں چھوٹ رہی، اولاد کی جمعہ نہیں ہو رہی، مرد سراپا سنت میں غرق ہے، عورت کے سر پہ دوپٹہ بھی نہیں ہے۔ ہمارے پاس بولنے والی زبان ہے، لوگوں کے پاس دیکھنے والی نگاہ ہے، جس دین کی بات کر رہے ان کا گھر دیکھو، ان کے بچے دیکھو، دین کی بات کر رہے ہیں، تبلیغ کی بات کر رہے ہیں، ہمارے نبی کی محنت، ارے ادھر دیکھو ترجمہ ہو رہا ہے یار، ارے ادھر دیکھو، نماز میں ادھر دیکھتے کیا ہو رہا ہے بھائی؟ ابھی تو نماز ہی نہیں بنی دوستوں، وہ کرے اپنا کام، ان سے بھی کہو ایسا ترجمہ کرے۔ تو میں کیا کر رہا تھا کہ میرے دوستوں دیندار بنانے کی فکر، دیندار بنانے کی محنت، اور دین ڈنڈے سے نہیں آئے گا، مار پیٹ سے نہیں آئے گا، اس سے تو ضد آئے گی۔ آپ نے ڈنڈے سے دین لانا چاہے نا تو بچوں نے کھڑکی سے دیکھا ابا آ رہے ٹوپی، اور ابا نہیں ٹوپی غائب، بیوی دوڑ کر گئی دوپٹہ سر پہ، باوا شوہر نہیں تو دوپٹہ غائب۔ یہ منافقت ہے، اور یہ منافقت ہماری مار پیٹ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ دین اوپر سے تھوپنے کا نام نہیں ہے، دین اندر سے قبولیت کا نام ہے۔ اتنا شوق اللہ نے حق کے قبول کرنے کی استعداد مرد سے زیادہ عورت میں رکھی ہے۔ حضور کے وصال کے بعد مردوں میں استعداد ملتا ہے، کوئی عورت مرتد ہوئی ہو ایسا نہیں ملتا ہے۔
حبشہ کی ہجرت بھی، ایک صاحب وہاں جا کے مرتد ہو گئے، لیکن ان کی بیوی نے وہاں بھی اپنے ایمان کو بچا لیا، وہاں بھی اپنے ایمان کو بچا لیا، اور اللہ نے اس کا کیا اعزاز ملا؟ اللہ کے نبی کی بیوی ہونے کا شرف ملا۔ ہاں بہت حضور کے اللہ کے نبی کا زیادہ دین عورتوں کے واسطے سے امت کو ملا ہے، ان کی گھر کی کثرت نکاح میں ایک وجہ اس کی بھی تھی کہ امت تک اللہ کے نبی کے اندرونی زندگی کا دین کیسے پہنچے گا، کہ ان عورتوں کے ذریعے پہنچے گا جو امت کی مائیں ہیں، یہ پہنچائے گی۔ حق کے قبول کرنے کی سر مرد سے زیادہ عورت میں، سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی کہ عورت، سب سے پہلے مال دینے والی کہ عورت، سب سے پہلے جان دینے والی کہ عورت، سب سے پہلا سلام کہ عورت پر۔ یہ ساری چیزوں میں پہل اللہ نے عورت کو دیا ہے۔ قیامت تک کہ اللہ کے نام پر جتنی جانے جائے گی سب کا اجر سب حضرت سمیہ کے نام عمل میں کہ جان دے جی۔ اور خلفائے راشدین میں ایک خلفائے راشدین صرف حضرت ابو بکر صدیق جو براہ راست اللہ کے نبی کی دعوت پر ایمان میں داخل ہوئے، باقی تینوں خلفائے راشدین جو ان پر ایمان ملا، حضرت عمر کو، حضرت سمیہ، حضرت عثمان کو اور حضرت علی کو، یہ عورتوں کے طفیل میں ملا ہے۔ کس کے طفیل میں؟ حضرت عمر کی ہدایت کا ذریعہ کہ ان کی بہن بنی، بہن کی استقامت نے عمر جیسے شخص کے دل کو پسیج دیا۔ حضرت عثمان کی ہدایت کا ذریعہ ان کی خالہ بنی، کتابوں میں اشعار موجود ہے تو صحابہ میں، یا عثمان یا عثمان، شریف باپ کا بیٹا، سمجھدار باپ کی اولاد، تجھے کیا ہوا؟ مکہ کی گلیوں میں آواز لگی ہے اللہ کی دین کی طرف بلایا جا رہا ہے اور تو نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا۔ یہ خالہ کے اشعار نے مجبور کیا۔ ابو بکر صدیق کے پاس آئے، ابو بکر نے دعوت دی، کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت علی کی ہدایت کے ذریعہ میرے دوست سے بزرگ حضرت ختیجہ بنی ہے، اور علماء نے لکھا ہے حضرت عثمان اور عمر کو بھی جو ایمان ملا ہے اس میں بھی حضرت ختیجہ کا حصہ ہے۔ حضرت عمر کی بہن حضرت ختیجہ کی سہیلی، حضرت ختیجہ کی دعوت پر عمر کی بہن نے کلمہ پڑھا، عثمان رضی اللہ کی خالہ حضرت ختیجہ کی سہیلی، اور ان کو بھی ایمان جو ملا حضرت ختیجہ کی دعوت پر ملا ہے۔ سب میں آگے عورتیں، دین میں قربانی میں اور فی استقامت کہ اس میں عورت آگے۔ چار چیزیں اللہ نے عورتوں کو خصوصی دیے، او سن لو جاگ کر، چار چیزیں مردوں کے پاس بھی ہے لیکن بہت کم، عورتوں کے پاس زیادہ ہے۔ بتا دوں؟ ایک بھی نہیں بول رہے، ارے ادھر والے بول رہے ہیں، ان کو بتا دوں گا بعد میں پوچھ لینا کہ ادھر والے بھی بول رہے ہیں۔ ہاں ماشاءاللہ لگے کہ سب سن رہے۔ چار چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے اللہ نے عورت میں رونے کی صفت رکھی ہے، یہ جب چاہے، جس وقت چاہے، جس حال میں چاہے رو سکتی ہے۔ یوں کری اور آنکھ میں آنسو، آنکھوں میں کتنا بڑھاتی آ رہی ہے، سب مرد جانتے ہیں کہ اس کے آنسو پہ ڈھیر ہے، سورا نہیں نہیں نہیں، لیکن اس کے آنسو ختم۔ اچھا بابا مت رو، مت رو۔ اب یہ رونے کا رخ بدل جائے، آج اپنے مطالبوں کے لیے رو رہی، آج اپنے مسائل کے لیے رو رہی، کل اگر اس کا رونا امت کی ہدایت کے لیے ہوگا، خدا کی قسم اس کے آنسو انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنے گی۔ ایک اللہ نے عورت میں بولنے کی صفت رکھی ہے، کیوں بھائی؟ آپ ایک عورت گھر کے دروازے پہ کھڑی ہے، ایک عورت گھر کے اندر ہے، اندر والی کے لیے آپا اندر آ جاؤ نا، کہ آپا فرصت نہیں ہے، بالکل بہت کام ہے، اور وہیں کھڑے رہ کے 1.5 گھنٹے سے بات ہو رہی ہے، پکی بات ہے نا، یہ دوسرے سمجھتے ہیں نا۔ اب یہ عورت کے بولنے کا رخ اگر صحیح ہو جائے، آج مخلوق کو بول رہی ہے، چیزوں کو بول رہی ہے، کپڑوں کو بول رہی ہے، سینڈل کو بول رہی ہے، نہ جانے پورے گاؤں کی برائیاں کر رہی ہے۔ اب اگر اس کے بولنے کا رخ صحیح ہو جائے، اس کا مزاج دعوت کا بن جائے کہ اس کا بولنا اللہ کی عظمت کا، توحید کا، رسالت کا، آخرت کا، نہ جانے کتنوں کی ہدایت کا ذریعہ اللہ اس کو بنائے گا، اور یہ خود ایمان کے اعتبار سے کتنی ترقی کرے گی۔ تیسرا اللہ نے عورت میں جھیلنے کی صفت رکھی ہے، جھیلنا ساری تکلیف۔ ایک بار نکاح کا بول بول کے کسی کے گھر میں آ گئی، چاہے اپنے گھر میں رانی کی طرح رہی تھی، اب یہاں پہ نوکرانی کی طرح رہ رہی ہے، اس کے لیے جینا آسان ہے، سب جھیل جائے گی۔ گھر سے پھر کا جنازہ ہی نکلتا ہے، جھیل گئے۔ اب اس کا جھیلنا اللہ کے دین کے لیے ہوگا، ساری تکلیف برداشت کرے گی، پھر اپنے شوہر سے کہے گی اے میرے شوہر ہم سوکھے ٹکڑے کھا لیں گے، اے میرے شوہر ہم مرغی پال کے انڈے بیچ کے گھر چلا لیں گے، چٹنی روٹی کھائیں گے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، آپ ہماری فکر نہ کرو، آپ اللہ کے دین کا کام کرو۔ پوچھو بیٹی فاطمہ سے، ارے گھر کا فاتح کیوں ہے؟
یہ نمازیں بھوک سے کیوں بلبلا رہے ہیں کہ میرا علی، میرا شوہر اللہ کے راستے میں ہے، تو اسے روکتی کیوں نہیں؟ کہا مجھے خاتون جنت کا خطاب اسی پر ملا ہے کہ میں نے نہ کبھی اپنے باپ کو روکا اور نہ میں نے کبھی اپنے شوہر کو روکا، اللہ کے دین کے تقاضے سے۔ کہ ہمارا حال کہ جس حال میں زندگی گزر جائے گی، کوئی مطالبہ نہیں، کوئی مطالبہ نہیں۔ اگر عورت کے مزاج دین کا بنے گا، خدا کی قسم اپنے مرد کو عالمی تقاضوں کے لیے تیار کرے گی۔ کیا ہماری فکر نہ کرو۔ کتنی عورتیں ہیں جب دعوت میں لگی اپنے مردوں کو اپنے گلے کے ہاتھ، اپنے ہاتھوں کی بنگڑیاں، ماں باپ کی طرف سے دی ہوئی چیزیں دے کر کہا جاؤ یہ کس دن کے لیے ہے، یہ اللہ کے دین سے بڑھ کر نہیں ہے، اسے اللہ کی راہ میں اسے خرچ، اسے بیچو اور اللہ کی راہ میں جاؤ۔ اتنے مردوں نے ملکوں کا سفر کیا ہے اپنی بیوی کے زیوروں کو بیچ کر۔ جب دین کا ماحول بنے گا نہیں تو اپنے مرد کو ایک دن کے لیے بھیجنے کو تیار نہیں ہوگی۔ کہاں جا رہے ہو؟ اب مرد نے مسجد میں بیان سنا مولوی صاحب کا، 1.5 گھنٹے کی تقریر، اور جوش میں سب نے نام لیا، خود بھی کھڑا، لکھو میرے 4 مہینے۔ اب لکھا تو دیا، اب دل میں دھک 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 دھک۔ اب گھر میں جا رہا ہے، سوچ رہا ہے کیا بولوں، کیسے بولوں، کیسے بولوں۔ اب گھر میں جا کر بہت محبت سے کہتا ہے اپنی مسجد میں جماعت آئی ہے، تو بیوی میں کیا کروں؟ ارے سن تو صحیح، کیا بیان کیا انہوں نے، کیا قربانی کی باتیں کی۔ پھر وہ میں نے کیا، آپ نے کیا کہ میں نے بھی نام لکھا دیا۔ اچھا، سارے محلے کے تبلیغ والے مر گئے، تم ہی بچ گئے تھے۔ اور پھر اگر اس نے یوں کہا لاؤ میرا برقع، میں چلی ماں کے گھر، یہ لو منع، یہ لو منیوں کی فوج، یہ مرغی، یہ بکریاں، یہ بھینس، سب لے جاؤ، کرو تبلیغ، چلی میں ماں کے گھر۔ ارے بولو نا کیا ہوتا؟ ارے اللہ کی بندی میں جا تھوڑی رہا ہوں یار، میں تو ابھی سے بات کی ہے۔ فوراً ٹیپ ریکارڈ بدل گیا۔ ہاں کیوں؟ گھر میں مزاج نہیں بنایا۔ آج یہاں نام لکھانے کی ہمت نہیں ہے، یہاں ابھی تشکیل ہوگی نا پتہ چلے گا۔ ادھر سے ہوم منسٹر دکھا رہے، صرف 3 دن اجتماع کے لیے بھیجی ہو، سمجھ گئے؟ زیادہ جوش میں مت آنا ہو جا کے، دیکھو سب کو معلوم ہے ماشاءاللہ۔ ہاں ارے بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ بھائی، ان کو بٹھا دو تھوڑی دیر، یہ کوئی تقاضا ہو فوری تو جانے۔ سبھی میں کیا عرض کر رہا تھا؟ یہ مستورات، عورت کا مزاج اگر بنا یہ جھیلنے کی، سب جھیلے، سب صحابہ کی عورتوں کو دیکھو سب جھیلے، گھر میں کچھ نہیں، کوئی رونا نہیں۔ اللہ سے مانگی اس عورت نے، اور اس عورت کی دعا پر اللہ نے گھر کی چکی چلائی ہے اور اس میں سے آٹا نکلا ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی بندی اگر تو اس چکی کے پارٹ کو نہ اٹھاتی قیامت تک کی چکی چلتی رہتی۔ اب 5 چوتھی چیز عورت میں اللہ نے سے وہ استقامت، وہ استقامت۔ جھیلنے پر میں ایک بات اور سناؤں، رات کو میاں بیوی دونوں سوئے، چھوٹا منا وہ بھی سویا ہوا ہے۔ اب رات کو منا رو رہا ہے، چلا رہا ہوں، دونوں کی آنکھ کھلی، میاں کیا بولتا ہے؟ ارے سنانا کمبخت نے نیند خراب کر دی ہے، اور منہ پھیر کے سو جاتا ہے۔ کون گود میں لیتا ہے، کون سینے سے لگاتا ہے، کون تھپ تھپاتا ہے، کون جاگتی ہے؟ کبھی کسی عورت نے نہیں کہا تیرا بھی تو ہے، اٹھا تو، سب میں اٹھاؤ روز، کبھی پھر میرا ہے، میرا ہے، میرے سے جو ڈوبتی کرتی ہے نا، یہ استقامت، یہ جمنا، جھیلنا، بولنا، رونا، اس کے رخ کو بدلنے کی محنت ہے دوستوں۔ ہاں اس سے دعوت کی عظیم محنت کے اندر جہاں مردوں پر محنت ہو رہی ہے وہاں مردوں کی محنت کے ساتھ ساتھ ایک ایک عورت پر محنت ہے، اور سب سے آسان عورتوں میں محنت، عورتوں میں دین کے لانے کی جو شکل ہے سب سے آسان پورے عالم کے اعتبار سے۔ ڈنڈی گل کے اندر حضرت جی رحمت اللہ سے پوچھا گیا تھا عورت کا مستورات کا کام کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا تھا گھر گھر کی تعلیم ہے، اور ہر گھر میں اعمال کا زندہ ہونا ہے۔ عورت کا اجتماعی کام سب سے پہلی بنیادی چیز وہ ہے گھر کی تعلیم، گھر کی تعلیم، گھر کی تعلیم۔ یہ فضائل اعمال کی تعلیم میں نور ہی نور ہے۔ اللہ کے نبی کے ایک حدیث میں اتنا نور ہے ساری دنیا کے انسانوں کو بانٹا جائے تب بھی نور کم نہ ہو۔ یہ فضائل کی تعلیم، یہ گھروں کی بے دینی کو دور کرنے کا اور گھروں میں دین لانے کا سب سے بڑا نسخہ ہے۔ ہندوستان کا حال نہیں، باہر کے ملکوں کے اندر کے واقعات اور کارگزاری جو آئی ہے اس تعلیم کی برکت سے زندگیاں کیسے گزری، کیسے بدلی۔ ایک جماعت ہندوستان کی گئی تھی یورپ کے کسی علاقے کے اندر، دوپہر کے اجتماع کے موقع پر ایک عورت آئی، بالکل بے پردہ، بہت لپسٹک اور بہت ہی زیادہ میک اپ کیے ہوئے، لیکن وہ جماعت کی بہنیں بڑی سمجھدار تھی، انہوں نے محبت سے پیار سے اس بہن کو اپنے سے مانوس کیا، قریب کیا،
اس کو اس کی بے حیائی کا احساس ہونے نہیں دیا. وہ تعلیم کے حلقوں میں بیٹھی، عورتوں کا عمل دیکھا، عورتوں کا ماحول دیکھا. صرف اتنی دیر کے ماحول میں اس نے اس پر اتنا اثر کیا. جب وہ جانے کے لیے کھڑی ہوئی تو کہنے لگی آپا پلیز آپ مجھے اپنا کوئی دوپٹہ دے دیں، اب مجھے کھلے سر اس گھر سے باہر نکل کے شرم آتی. اتنے لینے کی استعداد. فوراً اللہ نے عورت پہ اتنی رکھ، بدلے گی تو زندگی بدل دے گی.